اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو 90 سال کی عمر میں جا کر کے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ میرے عزیز و حضرت ہاجرہ سے آپ کے اس بیٹے نے جنم لیا جس کا نام رکھا گیا اسماعیل، کے جو کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ لیکن حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی، جب حضرت ہاجرہ سے بیٹا ہو گیا نا تو آپ نے یہ کہا کہ آپ اسماعیل کو اور ہاجرہ کو کہیں دور چھوڑ کر کے آ جائیں۔ دیکھیں یہ سوتن کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی پہلی شریک حیات کی بات کو سنا، اور یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ ان کو ایک ایسی جگہ جا کر کے بسانا تھا کہ جہاں پر آگے چل کے بہت کچھ ہونے والا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا۔ آپ سفر پر نکل جاتے ہیں، چلتے چلتے آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچے میرے عزیزو جہاں دور دور تک جنگل ہی جنگل ہے، کہ جس کو وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے۔ نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، نہ کوئی پینے کا انتظام ہے، مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو چند کھجوریں دی، کچھ پانی دیا، اور آپ لوٹ کر کے جانے لگے۔ ابھی کچھ قدم چلے تھے کہ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ سوال کرتی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سوال کرتی ہیں، اے ابراہیم آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، انسان کا نام و نشان نہیں ہے، نہ یہاں پہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، جو اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ہوا کرتے ہیں نا، ان کی جو شریک حیات ہوا کرتی ہیں، جو ان کے ساتھ میں زندگی گزارتی ہیں، اللہ نے ان کو بھی بڑے مراتب عطا فرما رکھے ہیں، ان کے بھی بڑے مقام ہوا کرتے ہیں۔ اور نبی کو جنم دینے والی عورت کوئی عام عورت تو نہیں ہو سکتی ہے نا، اس کا بھی ایک الگ مقام ہوگا۔ تو حضرت ہاجرہ نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اے ہاجرہ میں اپنی مرضی سے چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ تمہارا یہاں چھوڑنا، یہاں رکنا، یہاں ٹھہرنا یہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے چھوڑ دیا حضرت ابراہیم کو، حضرت ہاجرہ کو، تھوڑی دور بڑھے نا، پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا، کیونکہ انسانی فطرت ہے نا، ایک پیار جو ہوتا ہے یار، بچے کا پیار اور بیوی کا پیار، اور بچہ بھی وہ کہ ایک عمر کے آخری پڑاؤ میں جا کر کے ملا ہو، کتنی لمبی مدت کے بعد میں، کتنا لمبا انتظار کرنے کے بعد میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہو۔ یہاں تو شادی کے 1-1.5 سال کے بعد بھی اگر بچہ ہوتا ہے اس سے بھی وہی پیار ہوتا ہے، وہی محبت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ عمر کے ایک لاسٹ پڑاؤ میں جا کر کے جب اولاد ملے تو آپ دیکھیں اس سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا، کیونکہ انسانی یہ فطرت بھی ہے کہ آپ دیکھتے تو ہو سکتا ہے کہ پیار جاگ جاتا، ایک امنگ جاگ جاتی کہ میں چھوڑ کر کے نہیں جاتا ہوں، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں قربانی کی جہاں بات آتی ہے نا، قربانی دینے کی جہاں بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ سوانے حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھ کر کے دیکھیں، یار ایسے ہی نہیں مل جاتے بڑے مرتبے، بڑے مقام ایسے ہی نہیں مل جایا کرتے ہیں۔ خلیل اللہ آپ کو کہا جاتا ہے، لیکن دیکھیں آپ کو خلیل اللہ کہا گیا، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن آپ نے قربانیاں کتنی دی ہیں، آپ غور کریں۔ اور یہ جو سارا پروسیس ہو رہا ہے میرے عزیزوں، آپ توجہ کرنا اس بات پر، یہ میرے عزیزوں کعبے کی تعمیر کے لیے ہو رہا ہے، شہر مکہ بسنے کے لیے یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، چھوڑ دیا، چل دیے، تھوڑی دور گئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں تیرے بھروسے پر
میرے رب اپنی بیوی کو اپنے بچے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ یہ جو جگہ ہے نا جو وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں کوئی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اے اللہ اس جگہ میں برکتیں عطا فرما، یہاں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جائے، یہاں خوشیوں کا ماحول ہو جائے، اے اللہ یہاں برکتیں ہی برکتیں نازل ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے جو آج کعبہ میرے عزیزو بسا ہوا ہے، آپ دیکھیں جو شہر مکہ بسا ہوا ہے، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ دعا کر کے چلے گئے، ادھر پانی ختم، کھجوریں ختم، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بھوک زیادہ لگی، پانی بھی ختم ہوا اور کھجوریں بھی ختم ہوئی، اب حضرت ہاجرہ دودھ کہاں سے پلاتی؟ قدرت کا ایک نظام یہ بھی ہے کہ ماں کچھ کھائے گی تب کہیں جا کر کے بچے کو دودھ پلائے گی، اب دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اب کیا پلایا جائے حضرت اسماعیل کو؟ بالآخر یہ کہ آپ نے پہاڑیوں پر دوڑنا شروع کیا، پانی کی تلاش میں نکل گئی تو کبھی صفا پہاڑی پر دوڑتی، کبھی مروہ پہاڑی پر دوڑتی، پانی کی تلاش میں ادھر دوڑ رہی ہیں، چکر لگا رہی ہیں، ادھر اللہ کا حکم ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور آپ کی ایڑیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اب ادھر پانی نکلا، حضرت ہاجرہ آئیں، آپ نے زمزم، آپ نے کہا زمزم کے معنی ہوتے ہیں رکنے کے، اس لیے آب زمزم کہا جاتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے اگر نہیں روکا جاتا نا اس پانی کو تو وہ پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا، آب زمزم ساری دنیا میں پھیل جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے رب کو یہ کتنی ادا پسند آئی حضرت ہاجرہ کی، اعلان کر دیا قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے اگر وہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کریں گے تو ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ بالآخر میرے عزیزو یہ رہنے لگے، لوگوں کا آنا شروع ہوا، ایک قافلہ آیا، قافلے نے اجازت مانگی، اس نے یہاں رہنا شروع کیا۔ پھر حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، پھر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ یہاں پر اس جگہ پر اللہ کے گھر کی تعمیر کی جائے، کعبے کو بنایا جائے۔ باپ بیٹوں نے دونوں نے مل کر کعبے کو تعمیر کیا۔ توجہ کرنا میرے عزیزو اس بات پر، اینٹیں لگاتے جاتے تھے، کعبے کی دیوار کو اٹھاتے جاتے تھے، کعبے کی دیوار کو اٹھاتے جاتے۔ اب توجہ کرنا اس بات پر، وہ ٹائم ایسا کہ نہ مائک کا دور، نہ کوئی سوشل میڈیا، نہ کوئی اور سورس ہے۔ جب کعبے کی تعمیر کو مکمل کر لیا گیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے، تو آپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے ابراہیم تم پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور اعلان کرو کہ اے دنیا والو اللہ کے گھر کی تعمیر ہو چکی ہے، تم اللہ کے گھر کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم نے اعلان تو کر دیا لیکن سوال پوچھا، اے اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ بس کچھ لوگ سنیں گے جو یہاں رہتے ہیں، چند لوگ سنیں گے، ساری دنیا والے کیسے سنیں گے؟ تو اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے رب نے یہ حکم دیا، اے ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اس وقت میں دنیا میں جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی سنا، جو ماؤں کے شکم میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سارے لوگوں نے سنا۔ تو کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طواف کیا، پہلا حج کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے عزیزو۔